السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ارکان اسلام کے بعد کل ہم نے جہاد کے متعلق بات کی تھی۔ آج کے اس درس میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی محبت و اطاعت اور اس کے ساتھ حقوق العباد کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی اطاعت۔ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے کہ جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے وہ اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ مشکل وقت میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، تو ہم اس کے احسان کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے اگر احسانات دیکھے جائیں تو اس نے صرف یہ زندگی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازمات بھی عطا فرمائے۔ اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 34 میں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے تحاشا نعمتیں ہیں۔ پھر اگر آپ رحمت، اس کی کرم اور اس کی ربوبیت، اسی کا اندازہ لگائیں تو ہر لمحے پہ اس کی ربوبیت نے ہمارا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ سب سے بڑا سہارا اس کائنات میں رہنے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، تو اسی کے اوپر توکل بھی کرنا چاہیے اور اسی سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 165 میں قرآن حکیم نے مومنوں کی صفت بتائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، یعنی انتہا درجے کی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو دیکھا جائے تو اللہ کے بعد محبت کی جو مستحق ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے ہی تو فعل اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی دولت ایمان میسر آئی ہے، کیونکہ یہ دولت ایمان ہم تک پہنچانے کے لیے جو آپ نے فریضہ نبوت کو جس انداز سے ادا کیا، اس کی راہ میں جتنی مشکلات آئیں ان کو اپنی ذات کے اوپر جھیلا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، انی بولیت ما لم یبلى احد۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر جتنا مجھ کو آزمایا گیا، جتنی مجھے تکالیف دی گئیں، اس قدر کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑا اگر مقام حضور نے پایا ہے تو آزمائش بھی سب سے بڑی حضور کی ہی تھی۔ تو اس لیے پھر اللہ نے آپ کو رحمت کائنات بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس جہان کے اندر ظاہر ہم انسان بھی ہیں، یہ بھی ایک عالم ہے، تو ہمارے لیے بھی حضور باعث رحمت تھے۔ تو اس لیے ارشاد باری نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہماری محبت جب سب سے زیادہ حضور کے ساتھ ہوگی، والدین سے، باقی سب چیزوں سے، تو تب ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ لیکن صرف زبان سے دعویٰ کر دینا محبت کا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔
ایسی بات نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرط محبت کے لیے اطاعت رسول ہے، یعنی محبت کے لیے جو شرط ہے وہ ہے اطاعت رسول، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ اس محبت کا اظہار بھی ہے اور یہ کامل محبت ہے، جیسا کہ سورہ ال عمران آیا نمبر 31 میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری راہ پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اطاعت کی یہ شرط، نبی کی اطاعت کرنی ہے، اس اطاعت کے اندر رسول اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی، اور یہ صرف اطاعت ہمارے نبی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا یہی ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیہ نمبر 64 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جو بھی بھیجا ہے اس واسطے بھیجا ہے لِيُطَاعَ، کہ اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، تو آپ کی اطاعت جنت میں لے جائے گی، اور آپ کی نافرمانی یعنی آپ کی سنتوں کا انکار کرنا یا آپ کے پیچھے چلنے سے انکار کرنا، یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے تمام امتی جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، قیل ومن ابا، عرض کی گئی کہ کون انکار کر سکتا ہے، کون انکار کرے گا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اچھا، یہ اس سے اگلا یہاں تک تو حقوق اللہ تھے، یہ ساری چیزیں ارکان اسلام، اسلامی تشخص کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے حقوق العباد، جتنا حقوق اللہ ضروری ہے اتنے ہی ہمارے اوپر حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ صحابہ صاحب نے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، ہم اس کو مفلس اور غریب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں، مفلس وہ آدمی ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، وہ میرا حق ادا نہیں کیا تھا، تو آج چونکہ میزان عدل قائم ہے تو یا پروردگار مجھے اس سے میرا حق دلا دیجیے۔ رب فرمائے گا اب اس کے پاس وہ پیسے تو نہیں ہیں یا وہ چیز تو نہیں ہے جو اس نے آپ کا حق مارا تھا، اب وہ ادا تو نہیں کر سکتا، اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں آپ لے لیں کچھ، تو جتنی اس کے حق تھا اس کے حساب سے اس کو نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، پھر اور لوگ آ جائیں گے، پھر کچھ اور آ جائیں گے، نیکیاں تقسیم کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد کچھ اور لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اس نے ہمارا حق بھی دینا ہے، اب اس کے پاس رب فرمائے گا کہ اس کے پاس اب نیکی بھی نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ تم اپنی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دو، تو اس کا نامہ اعمال جو نیکیوں سے بھرا ہوا تھا وہ برائیوں سے بھر جائے گا، اور اس کو جہنم کا پروانہ تھما دیا جائے گا، وہ آدمی مفلس ہوگا۔ تو یہ حقوق العباد یعنی جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا اور حقیقی کامیابی کے لیے، حقیقی فوز و فلاح کے لیے صرف حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ حقوق العباد ضروری ہیں، اس لیے کہ حقوق اللہ کی ذات کا، حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ باقی جو گناہ جس کے لیے وہ چاہے وہ بخش سکتا ہے۔ وہ تو رب کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لیکن حقوق العباد جن بندوں کے حقوق ادا کرنے ضروری تھے، اگر وہ نہیں ادا کیے تو جب تک وہ لوگ معاف نہیں کریں گے اپنا حق، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، حقوق العباد میں قرآن میں اور شریعت نے جو انداز اور جو ترتیب رکھی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان کا جو سہارا بنے ہیں والدین، اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنے ہیں، اور جب اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا اس دنیا میں آنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے، تو انہوں نے پرورش کی، وہ سہارا بنے، ناز نخرے اٹھائے، محبت دی، سب کچھ دیا، تو سب سے زیادہ حقوق بھی ان کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں، پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پھر جو ہے نا عام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ تو یہ دائرہ کار اس طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو والدین کے حقوق۔ والدین چونکہ کائنات میں آنے کا ذریعہ ہیں، اور والدین نے اپنی راحت بچوں کے لیے قربان کی، شفقت سے پالا، اور رحمت باری تعالیٰ کا وہ صاحبان ثابت ہوئی ماں جو انہیں مشکلات زندگی کی دوب سے بچا کر پروان چڑھاتی رہی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ حقوق اللہ کی بات کی، پھر حقوق العباد کی، تو اس کی ترتیب یہ بتائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو۔ یعنی اس حد تک منع کر دیے ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں، ان کی ذہنی طاقت وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ بچوں کی طرح ان کا بیہیویئر ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کے کسی کام میں، درست کام میں، اگر ان کا کوئی مشورہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے یا کوئی نقصان دہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو آپ کو جو ناگوار گزرتی ہے اور آپ کہتے ہیں اف یہ کیا کر دیے، تو یہ اف بھی نہ کہو، اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو چھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت والے نرم پہلو ان کے لیے بچھاؤ۔ یعنی ان کی جو خدمت کرنی ہے وہ بھی کوئی جو ہے نا نوکری یا غلامی سمجھ کر تو احسان جتلاتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کرو، بلکہ اپنا فریضہ سمجھ کر اور اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دو اے پروردگار ان دونوں کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس سے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ پھر حضور کی حدیث پاک ہے کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ اب اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، 3 بار۔ صحابہ نے عرض کی کون یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یعنی ظاہر جنت کا لازمی پروانہ ملنا تھا اگر بوڑھے والدین کی خدمت وہ کرتا۔ جب اس نے خدمت نہیں کی تو وہ اس نعمت سے محروم ہوا، تو وہ آدمی یقیناً ذلیل و خوار ہو گیا۔ اولاد کے حقوق دوسرے نمبر پر، تو اولاد کے حقوق میں بہت ساری چیزیں خاص کر موجودہ دور میں
کہ بڑھاپے میں تو ہم اولاد سے شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے قریب نہیں آتے ہیں، ہماری خدمت نہیں کرتے، لیکن جب وہ چھوٹے تھے اور والدین جوان تھے، اس وقت انہوں نے بھی ان کی تربیت کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی۔ اگر اچھی تعلیم و تربیت کرتے تو وہ کبھی بھی آج اس چیز کا سامنا نہ کرتے۔ یقیناً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن وہ جنت اولاد کو اسی انداز سے دے سکتی ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، تاکہ وہ جب بوڑھی ہو تو اس کا وہ سہارا بنے، اس کی خدمتگار بنے، اچھی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر۔ اگر اچھی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو یہ اولاد کو اس حق سے محروم کریں گے۔ حضور کی حدیث ہے کلکم عیال وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی نگہبان ہے، حاکم ہے، اس کی ایک رعیت ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا یا نیکی کے کام کی طرف نہیں راغب، برائیوں کی طرف راغب ہے، تو اس کے والدین کا یہ فرض ہے اور بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو اچھی بات کی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی تربیت میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کی سورہ آیہ نمبر 31 ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور کچھ موجودہ دور میں بھی ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا شرک، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی۔ عرض کیا اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کا حق یعنی جینے کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش، علاج کا حق اور تعلیم و تربیت کا حق، یہ وہ سارے حسن سلوک سے ادا کرتے رہیں تو وہ اولاد بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے۔ خاص کر بیٹی ہمارے معاشرے میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ساتھ ملا کر کھڑا کیا اور فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اچھی طریقے سے ان کو پالا، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر کھڑی ہیں۔ تو اس لیے حقوق العباد میں جو اولاد کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے اوپر، اور اسی ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے اولاد کے حقوق بطریق احسن ادا کریں گے اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے کل ہم نیکسٹ اس کے جو اس سے اگلے یعنی والدین، اولاد کے بعد میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں اور مسلمانوں کے جو حقوق، ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔